حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، عشر مجالس کی آج تقریباً یہ 8ویں مجلس ہے جو آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے، جس میں فرزند رسول کی اس وصیت کو عنوان سخن قرار دیا ہے جس میں امام نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر قربانی دینے کے مقصد کو بیان فرمایا۔ کیوں حسین ابن علی نے بلیدان دیا، کیوں امام نے اپنی قربانی پیش کی، اس کا مقصد آپ نے قربانی سے پہلے ہی بتا دیا کہ میرا ارادہ شر پھیلانے کا نہیں ہے، میرا ارادہ دکھاوے کا نہیں ہے، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے مقصد کو بالکل واضح کر دیا۔ جب حسین نے اپنا مقصد بتا دیا تو حسینیوں نے بھی اپنا مقصد بتا دیا۔ ہم یہ جو مجلسیں کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی نہ شرارت کرتے ہیں نہ شرارت برداشت کرتے ہیں، نہ ہم ان مجلسوں میں کوئی دکھاوا کرتے ہیں، نہ ہم مجلسوں میں ظلم کرتے ہیں، بلکہ ہم ظلم کی نندا کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں اگر مانوتا پر، انسانیت پر ظلم ہو تو ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور یہ احتجاج کرنا ہمارا حسینی فریضہ بھی ہے، انسانی فریضہ بھی ہے۔ غور کیجئے گا۔ اس لیے ہمارے ملک عزیز کے اور مہوا کے ایم ایل اے صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کی آمد پر دل کی گہرائی سے ان کا ہاردک سواگت کرتے ہیں جسے کہتے ہیں، اور ہم ان کے آنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے ملک عزیز میں جتنی آزادی سے ہم مجلس حسین برپا کر رہے ہیں، یہ کرم ہے حسین ابن علی کا، یہ وہ تمنا ہے جو حسین نے کبھی کی تھی کہ کاش میں ہندوستان چلا جاتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ امام نے یہ تمنا کیوں کی، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ امام بتانا چاہتے تھے کہ مجھے اس شہر میں ظلم کے ساتھ رہنا گوارا نہیں ہے، مجھے کسی ایسے علاقے میں بھیج دو جہاں امن کے پرستار رہتے ہوں۔ اور شکر ہے پروردگار کا کہ ابھی ملک عزیز کی سرزمین دہشت گردوں سے خالی ہے، ورنہ جو ٹکڑے الگ ہوئے ہیں وہاں دہشت گردیاں پنپنا شروع ہو گئی۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ ہمارا یہ ملک عزیز جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے تمام تر آئین و قوانین پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ ہم اپنے عہدیداروں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ سال گزشتہ بھی آپ نے بہت حالات کے باوجود بھی یہاں مجلس عزا ہوئی اور پرمیشن دی گئی۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کو اگر حسین سے عقیدت نہ ہوتی تو علاقے کا ایم ایل اے کبھی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی اجازت علامت ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت ہے، اور ہم کسی کا احترام کریں یا نہ کریں اس کا احترام ضرور کرتے ہیں جو مجلسوں کا احترام کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے آئے ہوئے مہمان ہمارے لیے، ویسے بھی اتیتھی بہو دیوا کی لفظ استعمال کی جاتی ہے، ہمارا مہمان ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بزم محبت میں آنے والا مہمان ہمارے لیے واقعاً یہ خوشی کی بات ہے۔ دیکھیے خوشی میں تو سب آ جاتے ہیں مگر غم پہ نہیں آتے ہیں لوگ، لہذا غم میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہماری خوشی اور غمی دونوں میں شریک ہیں۔ لہذا ہم ان کے سپورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا دھنیہ واد ادا کرتے ہیں، ان کو دل کی گہرائی سے آئے ہیں ویلکم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جیسا پیار وہ اس وقت کر رہے ہیں ویسا ہی پیار وہ بنائے رکھیں۔ غور کیجئے گا۔ اور ان سے ایک گزارش اور کروں گا، اگر میری یہ بات ہمارے مجمع کی جانب سے چلی جائے تو زیادہ اچھا ہے،
ابھی قریب میں افغانستان میں دہشت کا بازار گرم ہو چکا ہے، لہٰذا میں MLA مہودے سے گزارش کروں گا کہ جو ہندوستان کے ناگرک وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا بندوبست کیا جائے، اور جو شیعان آل محمد پر وہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بھی منع کیا جائے، اس سے بھی ان کی حفاظت کی جائے، تو ہم ملک عزیز کے اور زیادہ احسان مند ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ کربلا عالم انسانیت کے لیے درسگاہ ہے، کربلا ہی ہیومینٹی، مانوتا اور انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ حسین ابن علی نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی، اور کائنات میں جتنے انقلاب کامیاب ہوتے ہیں ان سارے کامیاب انقلابوں میں حسین کے نظریے کی رمق باقی رہتی ہے۔ ملک عزیز بھی اگر آزاد ہوا ہے تو باپو مہاتما گاندھی نے یہی جملہ کہا تھا کہ اگر حسین 72 لوگوں کے ساتھ اٹھ کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو پورا ہندوستان اگر میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تو چند دہشت گرد فرنگیوں کو اس ملک سے کیوں نہیں بھگایا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ باپو کا آدرش بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی کربلا سے درس لیا تھا، اور کیوں نہ لیتے؟ کوئی بھی زندہ ضمیر انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ حسین سے عقیدت نہ اپنا لے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔